السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین زی وقار میں غلام مصطفیٰ اپنے چینل پیام اسلام سے آپ سے مخاطب ہوں۔ درس قرآن کے سلسلہ میں آج کا ہمارا سبق سورۃ النساء آیت نمبر 79 پر مشتمل ہے۔ میری آپ تمام بہن بھائیوں، عزیزوں، دوستوں، بیٹیوں سے یہ التماس ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو یوٹیوب پہ سبسکرائب کر لیں، اور اگر آپ فیس بک استعمال کرتے ہیں تو وہاں فالو کریں تاکہ میرے آنے والے یہ اسباق جو ہیں وہ اب تک پہنچتے رہیں۔ میں اللہ اور اللہ کے رسول کا پیغام اب تک پہنچانے کی کوشش کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت مجھے اس میں اخلاص نصیب فرمائے، اور پھر ہم سب کو ان سب باتوں پر جو اللہ کا احکام ہے، اللہ کے نبی کا فرمان ہے، اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما اصاب من حسنۃ فمن اللہ وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک وارسلناک للناس رسولا وکفی باللہ شہیدا۔ پچھلی آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے منافقین کے اس طرز عمل کو بیان فرمایا کہ یہ لوگ کوئی بھلائی جو اچھائی ہے اس کو تو نظر انداز کر دیتے ہیں، لیکن خدا نخواستہ کچھ مشکل وقت آ جاتا ہے، کوئی مصیبت آ پڑتی ہے تو اس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی طرف منسوب کر دیتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے اس آیت مبارکہ میں یہ فرمایا کہ کوئی بھلائی ہے تو سمجھو اللہ کی طرف سے ہے، اور اگر کوئی مشکل ہے، تکلیف ہے، تو سمجھو کہ تمہارے اپنے نفس کی وجہ سے ہے، کیونکہ اللہ تمہیں تکلیف دینا نہیں چاہتے۔ فرمایا ما اصابک من حسنۃ، اے لوگو، اے مسلمانوں، مخاطب ہے اللہ لوگوں سے، ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ، تجھے جو بھلائی بھی پہنچتی ہے، جو بھی بھلائی، آسانی، خوشی، فمن اللہ، وہ اللہ کی طرف سے ہے۔ وما اصابک، اور جو کوئی مصیبت آتی ہے تمہارے اوپر، من سیئۃ، تمہارے سیئہ کی طرف سے ہے، تمہارے اپنے اعمال کی وجہ سے ہے، فمن نفسک، اور جو خود تمہارے نفس نے کیے ہیں، یعنی جو برائیاں تمہارے نفس نے کی ہیں ان کی وجہ سے ہے۔ وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا، اور اللہ اپنے پیارے محبوب سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں کہ آپ کو میں نے رسول بنا کر بھیجا ہے، وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، اور اللہ گواہ ہے کہ آپ کے اعمال پر، آپ کے کردار پر، آپ کی تبلیغ پر، آپ کے پیغام پہنچانے پر اللہ فرما رہے ہیں آپ گھبرائیے مت، میں آپ کی کارکردگی سے مطمئن ہوں، اور اللہ فرما رہے ہیں میں آپ کے لیے کافی ہوں، گواہ بھی ہوں، کافی بھی ہوں۔ یعنی اللہ کسی کا برا نہیں چاہتے، اور اللہ کسی کا برا کرتے نہیں۔ اللہ تو رحمان اور رحیم ہیں، وہ ہماری خطاؤں کو معاف کر دیتے ہیں، اور یہ تو ہم ہیں جب بھلائی یا خوشی کی بات ہمارے تک پہنچتی ہے پھولے نہیں سماتے، باچھیں کھل جاتی ہیں، اور اسے اپنی محنت اور کوشش یا عقل مندی کا نتیجہ کہتے ہیں، سمجھتے ہیں، اور ذرا مشکل یا پریشانی آتی ہے تو اسے اللہ کی طرف منسوب کر دیتے ہیں۔ ایمانداری سے کہیے کہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی مشکل ہم پر آئی، مصیبت آئی تو کسی نے پوچھا بھائی کیسے ہو، کیا حال ہے، یہ طبیعت کیسی ہے، یہ حالات کیسے ہیں، تو بس یار مشکل ہے، بس اللہ نے مشکل میں ڈال دیا جی، بس اللہ نے ایسے کر دیا، اللہ نے بیماری دے دی، اللہ نے ایسا، یعنی جب گویا کہ جب کوئی بیماری، مشکل حالات آتے ہیں تو ہم اس کو اللہ کی طرف منسوب کر دیتے ہیں، بس یہ اللہ کی مرضی ہے، ایسا ہو گیا۔ اور جب اس کسی مشکل بیماری سے نکل آتا ہے آدمی، بیماری سے یا مشکل سے، تو عمومی الفاظ کیا ہوتے ہیں، یار اللہ نے نا بڑی مشکل ڈال دی تھی میرے اوپر، جی پھر میں نے نا بڑی سوچ بچار کی، پھر میں فلاں اسپیشلسٹ ڈاکٹر کے پاس گیا، ٹیسٹ کروائے، اور میں نے فلاں سے رابطہ کیا،
پیسے کی پرواہ نہیں کی، بس میں نے نا یوں کیا وہ کیا ایسے کیا، ہیں جی بس یار بالآخر نا وہ مشکل مصیبت ٹل گئی۔ یعنی گویا کہ اللہ نے مصیبت ڈالی تھی اور میں نے نعوذ باللہ اپنی محنت سے، کوشش سے، عقل سے، ہیں جی تگ و دو سے میں نے اس مصیبت کو ٹال دیا۔ تو یہ ہماری سوچ ہے، یہ ہماری عقل اور سمجھ ہے۔ حالانکہ یہ رویہ یہ انتہائی نامناسب ہے کہ اللہ فرما رہے ہیں کہ حقیقت بات تو یہ ہے کہ جو بھلائی ہے وہ میرے رحم، میرے کرم کی وجہ سے آپ کے اوپر، اور جو تم پر مشکل آتی ہے وہ تمہارے کرتوتوں کی وجہ سے، ہمارے کرتوتوں کی وجہ سے، ہمارے گناہوں کی وجہ سے، اللہ کی نافرمانیوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ آزمائشیں ڈال دیتے ہیں، مشکل وقت آ جاتا ہے۔ سورۃ الحج آیت نمبر 11 میں اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ بعض لوگ ایسے ہیں جو ایک کنارے پر رہ کر اللہ کی عبادت کرتے ہیں کہ تھوڑی سی مصیبت اگر بھلائی ان کو ملتی ہے تو ان کی باتیں کھل جاتی ہیں، بڑے جناب پھولے نہیں سماتے، اور اگر برائی پہنچتی ہے تو الٹے پاؤں پھر جاتے ہیں۔ تو ہم ایسے لوگ جو ہیں اللہ فرماتے دونوں جہانوں میں برباد ہوں گے۔ ہم بحیثیت مسلمان، اللہ کی مخلوق، یہ دل میں یقین رکھیں کہ ہمارے اوپر جو بھی مشکلات آتی ہیں وہ اللہ کی طرف سے ہیں اور ہمارے اعمال کی وجہ سے، اور اگر وہ ٹل جاتی ہیں تو اللہ کے فضل اور کرم کی وجہ سے ٹلتی ہیں، نہ کہ ہماری محنت تقداؤ کی وجہ سے، ہوشیاری اور چلاکی کی وجہ سے، یا ہماری مال و دولت خرچ کرنے کی وجہ سے، قطعاً نہیں۔ جب تک اللہ کو منظور نہ ہو تو کوئی مصیبت ختم نہیں ہوتی، اور جب تک اللہ کوئی مصیبت نہ بھیجے کوئی آتی نہیں۔ یعنی ہمیں اللہ پر توکل کرنا ہے۔ جب ہم اللہ پر توکل کریں گے، اپنے آپ کو اللہ کے سامنے سرنڈر کر کے پیش کر دیں گے، تو پھر اللہ رب العزت بڑے رحیم بھی ہے، کریم ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں میری رحمت میرے غضب پر حاوی ہے، تو پھر اللہ کسی کو رسوا نہیں کرتے۔ جب اللہ اپنا بندہ اپنے آپ کو اللہ کے سامنے پیش کر دیتا ہے تو پھر اللہ رسوا نہیں کرتے۔ دعا کرو اللہ ہمارے اندر یہ توکل پیدا کر دے اور تقوی پیدا کر دے تاکہ ہم اللہ کی رضا حاصل کر سکیں۔ آمین یا رب العالمین۔